الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میرج کے اوپر ہے اور اس کو دو پارٹس میں ہم نے ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو وہ مسائل جو ہماری یوتھ کو فیس کرنے پڑتے ہیں شادی سے پہلے اور وہ مسائل جو شادی کے بعد فیس کرنے پڑتے ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ کریں گے فرسٹ پورشن کہ جس میں شادی سے پہلے کے مسائل کو ہم ڈسکس کریں گے. تو کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اور آپ لوگ اس پہ بھی اپنی بھی وہ دیجیے اور میں بھی انشاءاللہ پھر اس کو ہم ڈیفینیٹلی ان کا سولوشن جو ہے وہ اسلام سے دیکھیں گے کہ اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے گائیڈ کرتے ہیں. تو کچھ پوائنٹس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پری میرٹل ریلیشن شپ، اس کے بارے میں آپ لوگ اپنے ویوز دیجیے، اس کے دیجیے کہ یعنی یہ چیز ایک تو آئی کہاں سے ہے اور بچوں کا شادی کے معاملے میں ٹوٹلی بچوں کا ڈیسیجن ہونا چاہیے اپنا یا پیرنٹس کا ٹوٹل ڈیسیجن ہونا چاہیے یا پھر دونوں کا مشترکہ اس میں مل جل کر کوئی چیز یعنی اس کو حل کرنا چاہیے. اور پھر یہ بھی کہ جو ہے یہ جو پری میرٹل ریلیشن شپ ہے یہ کس حد تک درست ہے اور اس کی کیا لمٹس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اپروپریٹ ایج بھی جو شادی کی کیا ہے اور اسلام ہمیں اس میں کیا گائیڈ کرتا ہے. پھر ایک چیز اور جو میرے ذہن میں ہے کہ ہم پرفیکٹ میچ جو آج کل بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جی ہر کوئی پرفیکٹ لڑکی اور پرفیکٹ لڑکے کی تلاش میں ہے، تو وہ اس کے کیا یعنی کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے اصل حقیقت میں. اور پھر ڈاوری وغیرہ پہ بھی انشاءاللہ تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں اگر ٹائم نے ہمیں اجازت دی کیونکہ وی آر آلریڈی لیٹ، تھوڑا سا ٹائم بیچ میں ہمارا ضائع ہو گیا. تو چلیں شروع کریں پری میرٹل ریلیشن شپ میں کہ کہاں سے آئی ہے یہ چیز اور کس حد تک اس کو یعنی یہ صحیح ہے، درست ہے. تو آپ میں سے جو بھی بولنا چاہے پلیز وہ ہینڈ ریز والی اپنی آپشن کو یوز کر لیں تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ اپنا کوئی پوائنٹ دینا چاہتا ہے. آنٹی میرا ہینڈ ریز کا آپشن چل نہیں رہا تو کین آئی اسٹارٹ؟ جی 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 بیٹے. آنٹی دیکھیں جہاں تک بات ہے یہ ریلیشن شپس کی، بے شک دیکھا جائے تو ظاہر ہے وہ غلط ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک نامحرم کے ساتھ ایک رشتہ رکھ رہے ہیں جو کہ دیکھا جائے تو وہ جائز نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات ہے ریلیشن شپس کی، جو ویڈیو آپ نے بھیجی تھی اس ویڈیو میں تھا کہ ڈپریشن کا بہت بڑا یہ ہے کاز، ڈپریشن سوری ریلیشن شپ. تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایکچولی ڈپریشن میں ہے نا، اف یو فائنڈ اے پرسن ہو ہیلپس یو کوپ اپ ود ڈپریشن، تو شاید مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک یو رائٹ اور مے بی آن اے رائٹ ٹریک. اور لمیٹیشنس کی بات ہے تو وہ لمٹ کراس نہ کریں جہاں سے آپ کے ماں باپ کو آپ سے مایوسی ہو، جو میرا پوائنٹ ہے. ٹھیک ٹھیک صحیح. اچھا نہیں ایک چیز مجھے بتائیے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ آیا کہاں سے ہے؟ مطلب دیکھیں یہ ٹرینڈ بھی اب سے کہنا چاہیے نا اگر 20 سال پہلے یا 20-25 سال پہلے نہیں تھا اتنا، جو کہ اب بہت ہو گیا. بچے اس کو آج کل کے جو یوتھ ہے اس کو ایک طرح سے انہوں نے مسٹ کر لیا ہے کہ نہیں یہ تو اس کے بغیر تو شادی ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو ایسے کوئی مطلب اٹھا کے لائف پارٹنر بنا لیں اپنا؟ آپ کو پہلے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے اتنی اچھی طرح سے سمجھنا یعنی شادی سے پہلے؟ اور اس بات کی بھی کیا شیورٹی ہے کہ جس سے آپ چاہ رہے ہیں مے بی حالات ایسے ہو جائے، سرکمسٹانسز ایسے ہو جاتے ہیں ٹائمز کہ آپ کی اس سے نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی بہت دیکھنے میں آئے کہ اسی سے آپ کیا بریک اپ ہو جاتا ہے بچوں کا. مطلب شادی تو ابھی پہنچے ہی نہیں نا شادی تک، وہ پہلے ہی بریک اپس شروع ہو جاتے ہیں اور وہ مزید ایک ڈپریشن اور ایک مزید سچویشن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور نیکسٹ لائف کے لیے بھی خراب ہو جاتی ہے. تو ٹرینڈ بیسیکلی آیا کہاں سے ہے؟ آیا تو دیکھیں ویسٹ سے ہے. ٹھیک ہے. اسلام کسی نے اور پوائنٹ اگر اپنا بتانا ہو تو پلیز، میں ورنہ پھر تھوڑا سا اس کو آنٹی جو یہ آپ نے بات مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے، تو میرے خیال سے ضروری ہے انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں نا تو آپ کو اس کے اچھے اور برے وقت
کے بارے میں پتہ چلتا ہے. when they start to share, جب آپ اپنی ویکنیسز اپنی اسٹرینتھ بتاتے ہیں تو یو انڈرسٹینڈ. اگر میں کسی انسان سے شادی کر رہی ہوں جس سے مجھے ملے ہوئے شاید ہی صرف 1 مہینہ ہوا ہوگا نا, تو میں شاید میرے حساب سے میں اس کا زندگی نہیں گزار سکوں, کیونکہ جب میں اس کو جانتی ہی نہیں ہوں, میں جب اس کو سمجھ ہی نہیں سکتی, تو میں آگے کیا. حالانکہ کہتے ضرور ہیں کہ آپ یہ پوری زندگی ہوتی ہے سمجھنے کے لیے, لیکن جب اس کا جو فرسٹ اسٹیپ ہی ہے جب وہی صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کیسے سمجھ سکتے ہو اس انسان کو. تو میرے حساب سے سمجھنا صحیح. ضروری ہے پہلے. جی عائشہ. ہیلو. ہاں جی جی بیٹے آ رہی ہے آواز. اوکے. میں یہ کہنا چاہی تھی آپ کا جو کوشچن ہے کہ ٹرینڈ آیا کہاں سے ہے, تو obviously تو سب کو پتہ ہی ہے کہ ویسٹرن کلچر کا پارٹ ہے, بیکاز وہاں پہ انڈیویجولزم اتنا زیادہ ہے کہ ایوری پرسن از ریسپانسبل فار دیم سیلوز, تو دے لک فار اے پارٹنر اینڈ فار دیٹ وہ دے گیٹ انوالوڈ ان ریلیشن شپس. ہمارے یہاں ہمارے کلچر میں جو پیرنٹس ہیں یا جو بڑے ہوتے ہیں ان کو یہ رسپانسبلٹی دی جاتی ہے جنرلی کہ وہ اس پروسیس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو ٹو چوز اے پارٹنر. تو یہ والا جو ٹرینڈ ہے یہ آیا تو ویسٹ سے ہی ہے, مگر جو آپ کی بات ہے کہ کسی کو پہلے سے جاننا ضروری ہے بفور گیٹنگ میرڈ ٹو اے پرسن, تو اس میں یہ ہے کہ obviously ایک بندے کا آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے بیک گراؤنڈ کہ اس کی لائکس اور ڈس لائکس یا ایک طرح کا براٹ اپ اس کا کس طرح کا ہوا ہے. تو جو آپ کی مین جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسی آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز اگر آپ کے بیچ میں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا کانفلکٹ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی لائف اسٹائل چوائسیز ہی کمپلیٹلی کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں ایک دوسرے کو, تو پھر تو اٹس obvious سی بات ہے کہ آپ ایک اچھی ہیلدی میرڈ لائف گزار ہی نہیں سکتے. تو یہ چیزیں پہلے سے پتہ ہونا ضروری ہوتی ہیں کسی بندے کے بارے میں. لیکن if you're in a relationship with a person for let's say 4 or 5 years before getting married, you will still not know them. You will not know the person that you will be married to, because وہ جب آپ اس پوزیشن میں جاتے ہیں نا ایک ہسبینڈ اور وائف والے ریلیشن شپ میں, تبھی آپ اس انسان کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. تو پہلے سے تو جو ہے آپ اس کو پہچان ہی نہیں سکتے. when you live with someone, that's when you get to know them. لیکن before you start living together, میرے خیال سے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کس طرح کی آپ کی لائف ہوگی اس بندے کے ساتھ. تو اس کے لیے اتنا جاننا آپ کے لیے جو ہے وہ تو میرے خیال سے اب آج کل کے زمانے میں اسپیشلی تو کمپلسری ہے کہ وہ جو ایک آپ کا ٹائم ہوتا ہے نا, اسپیشلی لیٹس سے آپ کی انگیجمنٹ ہوگی یا بات پکی ہوگی سارٹ آف, اس ٹائم میں یو نیڈ ٹو گیٹ ٹو نو ایچ ادر. تو پھر اسی میں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کے کوئی میجر ڈفرینسز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی بہت میجر کانفلکٹ ہو سکتا ہے شادی میں. ادروائز تو یہ ہے کہ آپ کو شادی کے بعد ہی صحیح پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ کیسا ہے. That's what I wanted to say. ٹھیک ہے بیٹے. اچھا اس میں دیکھیں ہم تو ایک جنرل دیکھ رہے ہیں نا, جیسے میں نے آپ سے یہ بات کی کہ بہت سے آپ دیکھیں ایسے ہوتا ہے کہ بچے اس طرح کے ریلیشن شپ میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ان کے وہ جو بریک اپس والا وہی گورے والا ٹرینڈ جو ہے وہ بریک اپ ہو گیا. اب وہ بریک اپ ہو گیا تو وہ آپ دیکھیں کہ اس کی تو لائف ختم ہو گئی نا, وہ مینٹلی بھی اتنا اپسیٹ ہو گیا, وہ اس سے وہ نکل بھی نہیں پاتا, اس چیز کو وہ شیئر بھی نہیں پھر کر سکتا. یہ سب سے بڑی پرابلم آ جاتی ہے کہ اس نے وہ کام کر لیا ہوتا ہے, اس کو پتا ہے کہ مطلب یہ صحیح نہیں تھا, درست نہیں تھا, اور اب اس میں میرے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہو گیا. اب وہ نہ شیئر کرنے جوگا نہ وہ کسی کو بتانے جوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے لیے پرابلم اور مزید کریٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بچے اتنے سمجھدار ہوتے نہیں نا, ہر کوئی تو نہیں ہوتا. ہم تو ایک جنرل دیکھ رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ کچھ بیچ میں ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جن کی اچھی ہوئی اور انڈرسٹینڈنگ پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی ہوگی, بٹ ہم تو جنرل دیکھنا ہے کہ بہت سے ایسے بھی ایشوز ہو جاتے ہیں کہ جی نہیں بنی اور لڑائی جھگڑے ہوئے اور یہ وہ, اب وہ نہ شیئر ہو رہا ہے نہ کچھ. تو یہ اچھا, اس میں اگر کسی اور نے کہنا ہو تو پلیز ضرور اپنا کریں ہینڈ ریز, میں موقع دوں گی. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اسلام میں جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ختیجہ کا اگر ہم دیکھیں, ہم سب نے پڑھا ہوا ہے نا کہ حضرت ختیجہ نے ایک عورت ہوتے ہوئے خود پرپوز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا کب کیا؟ کہ جب ہم نے پڑھا کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری یعنی ان کو آبزرو کیا باقاعدہ, ٹھیک ہے, اپنے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا نا, وہ صرف یہ کہ اس کے غلام کے ساتھ گئے, تجارت پہ گئے, واپس آئے, جو ان کا بیہیویئر تھا, جو ان کا طریقہ کار تھا, وہ غلام کے تھرو ان کو پتہ لگا. پھر انہوں نے خیر ان کی ویسے بھی
تعریف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے پرسن, مطلب نیک تھے اور امانت دار, وہ بھی انہوں نے سنی ہوئی تھی. تو یعنی ان کی آبزرویشن تھی, اس پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیس کیا کہ یہ میرا رائٹ پارٹنر ہے. ٹھیک ہے, کوئی آپ دیکھیں وہاں پہ ہمیں کوئی تعلقات نہیں نظر آ رہے 1 to 1, اور اسی پہ انہوں نے پرپوز بھی کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, کیونکہ حضرت خدیجہ کی سنی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تو اس پر جو ہے آپ نے ان کا ایکسیپٹ بھی کیا پرپوزل. اور اسی طرح ہم دیکھیں جو صحابہ کرام کے بہت زیادہ صحابیات نے بھی پرپوزلز بھیجے. بڑا مطلب براڈ مائنڈیڈ ایک معاشرہ ہمیں نظر آتا ہے, جو کہ اسلام چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اور اس میں ہمیں کہیں ہسٹری میں ایسی ریلیشن شپ نہیں نظر آتی ان کے کوئی تعلقات تھے, ٹھیک ہے, لیکن آبزرویشن تھی, دیکھا ایک بندے کو, پرکھا اس طریقے سے. اب ٹھیک ہے آج کل کو ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے لے جا سکتے ہیں, بٹ بات وہیں لمٹس کی آ رہی ہے نا, کہ جب بچے لمٹس کراس کر جاتے ہیں پھر وہ چیزیں ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں. تو آبزرو کریں, دیکھیں ادھر ادھر سے بھی, لوگوں سے بھی, لیکن بات وہی ہے صحیح کہ جب پریکٹیکلی آتے ہیں نا, جب ہم شادی کے بعد اس فیز میں آتے ہیں, شوہر اور بیوی جب بنتے ہیں, تو پھر وہ شوہر کی چیزیں بالکل علیحدہ ہو جاتی ہیں اور پریکٹسٹکس جو ہے اور وہ بیوی کے علیحدہ ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے کے ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ہونا چاہیے, جیسے عائشہ نے بھی کہا آج کی ضرورت بن چکی ہے, ہونا چاہیے, لیکن ڈیفینیٹلی اس کو ایک طرح سے لمٹ میں رکھیں تو وہ بہت بہتر ہے. کیونکہ آپ یو نیور نو کہ خدا نخواستہ کب کوئی زندگی میں ایسا آ جائے کہ بھی کوئی کرائسس, کوئی آپس میں کسی بھی بات پر الجھ گئے, نہیں بن پائی, تو وہ آپ کے لیے بہت ڈسٹربنگ ہو جائے پوری زندگی کے لیے. تو اتنا آگے بھی نہیں جانا چاہیے. اور اس میں اور کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں, پھر ہم اگلے پہ چلیں. اپروپریٹ ایج ہے, یا کوئی اور پوائنٹ اگر دینا چاہتا ہے, بیفور میرج پرابلم کوئی اور بتانا چاہتا ہے کہ کیا ہے. میں بس یہ پوائنٹ بولنا چاہتی ہوں کہ شادی کو جو ہے نا ایٹ ٹائمس پیرنٹس امپوز کرتے ہیں, اور وہ بھی بالکل غلط ٹائم پہ. مطلب میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک بچہ پڑھ رہا ہے, وہ محنت کر رہا ہے, وہ اپنا ایک فیوچر, اس کے بھی گولز اور ایمبیشنز وغیرہ ہیں, وہ انہیں اچیو کرنا چاہتا ہے. تو اگر میں اپنی اگزامپل دوں, 5 years کا ہے, ٹھیک ہے, تو جی 3rd year میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے یہ چیز, اور کہ آپ کی مطلب شادی کرنی ہے, ہم نے رشتے آ رہے ہیں, اس طرح کا سارا سین اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو وہ بہت اسٹریسفل ہوتا ہے بچے کے لیے. سو دیٹس اے بگ پرابلم, کیونکہ آپ کے پاس اور اتنے اسٹریسز ہوتے ہیں, اوپر سے آن ٹاپ آف دیٹ آپ وہ بھی بتا رہے ہیں کہ اچھا پیپل آر کمنگ فار یور ہینڈ اور اس طرح, تو وہ بہت اسٹریسفل سچویشن ہو جاتی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ شوڈ بی اوائڈیڈ. اور پیرنٹس کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ایک دم سے نہیں بتایا جائے, گریجولی ان کو بتایا جائے, کہ اویئر کیا جائے کہ اچھا دیر از اے پاسبلٹی, یہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ. یا پھر لیٹ دا پرسن کمپلیٹ دیئر اسٹڈیز, جو انہوں نے اتنی محنت کی ہے, ہارڈ ورک کی ہے, وہ اس سے اپنی لائف کو انجوائے کر سکیں تھوڑی دیر کے لیے بفور دے امپوز دس. اچھا, یہ بات آپ کی بالکل میں مانتی ہوں اس کو, کہ ظاہر ہے جو آج کل کی جو ایجوکیشن ہے وہ اتنی اسٹریسفل ہے, جیسے میڈیکل بھی ہے, انجینئرنگ جو بھی ہے, تو ڈیفینیٹلی جو پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ والدین ہیں ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بیچ میں تو ظاہر ہے بچے کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ ایک اس کی چیز کمپلیٹ ہو جائے, ڈگری کمپلیٹ ہو جائے, تو پھر اس کے بعد کر لیں تو اچھی بات ہے. کیونکہ اب ظاہر ہے آج ایک یہ اس مطلب زمانے کے حساب سے ہوتی ہے نا ہر چیز, تو اس میں بالکل میں آپ کا یہ بات مانتی ہوں کہ پیرنٹس کو یہ چیز سوچنی چاہیے. اور خود جب سب ایجوکیٹڈ ہیں الحمدللہ, آج کے زمانے میں کون سے ایسے پیرنٹس ہیں جو کہ خود ایجوکیٹڈ نہیں ہے, تو وہ تو اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں نا. آج سے اگر آپ پیچھے چلے جائیں 50 سال پہلے, جو والدین تھے وہ نہیں تھے اتنے ایجوکیٹڈ, اور وہ کر بھی دیتے تھے, اور پھر ایجوکیشن بھی فرق تھی ڈیفینیٹلی پہلے کی اور آج کی. اچھا, اب اپروپریٹ ایج جو ہے وہ بھی دیکھیں, ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ وہ بھی کلیئر ہو جائے ہمیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. اسلام پورے یعنی قرآن و حدیث میں کوئی ایک بھی اسپیسیفک جگہ پہ کوئی ایک اسپیسیفک ایج نہیں بتائی گئی کہ جی یہ 18 سال ہے, 18 سال کے ہو جائے تو نکاح کر دو, 20 سال ہے تو 20 سال کے ہو جائے تو نکاح کر دو. نہیں, کوئی اسپیسیفک ایج ہمیں نہیں ملتی. ہاں, کچھ ہنٹس ملتے ہیں جس میں سے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا سورہ النساء کی آیات میں نے آپ کو پڑھائی ہیں, کہ اس میں جہاں پہ یتیم بچوں کی بات ہو رہی تھی کہ ان کی کفالت کی, تو اس میں آیت نمبر 6 جب ہم نے پڑھی تھی سورہ النساء میں, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کے جو مال ہیں, جو یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں لوگ,
ان کے اوپر کیا ذمہ داری ہے کہ ان کے مال اس وقت تک ایک تو ان کے حوالے نہ کرو جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں، اور دوسرا ان کے نکاح یتیم بچوں کے اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ وہ پہلی چیز بالغ نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، پیوبرٹی کی ایج جب تک نہ پہنچے، اور دوسرا جو بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ جب تک وہ رسپانسبل نہ ہو جائیں. تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کو کوئی ذمہ داری، کوئی کام ایسا دے کر ان کو پہلے چیک کرو، ٹیسٹ کرو کہ کیا وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو چکے ہیں، رسپانسبل ہیں اتنے، اچھا برا اپنا جو نفع نقصان سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں، اتنا شعور آ گیا ہے، اب تم ان کے نکاح کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہر انڈیویجول کی میرے خیال سے پھر وہ ویری کرے گی کہ کس کا کب جو ہے وہ شادی کا ہو سکتا ہے. دوسری اور امپورٹنٹ چیز یہ آ جاتی ہے کہ اس میں اسلام کیونکہ دیکھیں برائی کو روکنا چاہتا ہے ہر قیمت پر. اب کچھ اس کے اندر ایموشنل چیزیں بھی انوالو ہیں شادی سے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتا آفٹر پیوبرٹی، تو پھر ایسے بندے کا، ایسی لڑکی یا ایسے لڑکے کا، بچی کا نکاح کر دینا ہی بہتر ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی بڑی برائی میں جا گرے. ٹھیک ہے بیٹے، سارے ہم ان جنرل دیکھیں گے نا، سب ایک جیسے نہیں ہوتے. بہت سے لوگ اپنے آپ کو بہت الحمدللہ اچھے طریقے سے لے کے چلتے ہیں، ان کو اپنے ایموشنز پہ بھی بڑا کنٹرول ہوتا ہے. لیکن بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہ مطلب بہت چھوٹی ہی ایج میں وہ چیزیں کنٹرول نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، تو اب وہ تو خیر نہیں ہے کہ جی بالکل چھوٹے سے بچے کو کا ہی نکاح کر دو، بٹ اس میں ظاہر تربیت بھی انوالو ہے کہ اچھے طریقے سے بچوں کو دین کے حساب سے جب آپ لے کے چلتے رہتے ہیں تو بچوں کو الحمدللہ شعور آنا چاہیے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی بڑی انوالو ہے کہ کون کتنا اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے. تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ مطلب اس ایک اسپیسیفک ایج بھی ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور اب وہ مطلب نہیں کنٹرول کر پاتا، تو بہتر یہ کہ نکاح کر دیا. یہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی بڑے گناہ پہ جا گرے اور وہ پھر پیرنٹس بھی ظاہر اس میں پھر قصوروار، ان کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا اس کو. تو اس لیے یہ اس میں یہ چیز ہے. بہرحال ایجوکیشن کا جیسے میں نے بتایا وہ بالکل ٹائم دینا چاہیے اور بچے کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر فائدہ نہیں ہے اگر ہمارے پیرنٹس اگر یہ آج بھی کر رہے ہیں اتنی ایجوکیشن کے بعد. تو اچھا، اگلا جو میں پرفیکٹ میچ کی طرف آنا چاہتی ہوں، اس کا بھی بڑا سخت کرائیٹیریا بن چکا ہے. اور دیکھیے میں نے آپ کو جیسے پچھلی دفعہ بتایا تھا نا کہ ہم نیچے والا جو ہمارا ایک لوور مڈل کلاس جو وہ ان پہ جو گزر رہی ہے، ہم تو شاید پھر بھی سروائیو الحمدللہ کر جاتے ہیں بہت سی چیزوں کو، لیکن ان کا کیا اس وقت حال ہے جو ہم لوگوں نے کیا ہے اوپر والی کلاس نے، کیونکہ کلاس سیگریگیشن بھی بہت ہمارے معاشرے میں ہو چکی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ کیا کرائیٹیریا ہے لڑکی کے لیے، کیا کرائیٹیریا، کیسی لڑکی چاہتے ہیں لڑکے والے. سگر اور پڑھی لکھی. سگڑ کام آنا چاہیے. ہاں کام آنا چاہیے. آج کل تو بیٹے سگڑ والا فیکٹر تو شاید نیچے پیچھے کہیں چلا گیا، اس سے بھی بڑے بڑے اوپر چیزیں آ چکی ہیں. مثلاً میرے گھر میں تو بالکل نہیں ہے یہ. اچھا، مطلب جیسے بہت خوبصورت ہونی چاہیے، گڈ لکنگ ہو، خوبصورت ہو، ٹھیک ہے. آنٹی امی پورا پیکج ڈھونڈتی ہیں، اس طرح میری بھابھی وہ پورا پیکج ہے امی کے لیے. That's what I can say. صحیح. تو خوبصورت بھی ہو، ویل ایجوکیٹڈ بھی ہو، پھر جناب لمبی بھی ہو، اور پھر جو سب سے اوپر ایک چیز آتی ہے وہ ہے اسٹیٹس. ٹھیک ہے، ایک اچھا اسٹیٹس بھی ہونا چاہیے، کسی پوش ایریے میں گھر بھی ہونا چاہیے جو ہم لوگوں کو بتا سکے. اور پھر وہ جہیز والا تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو یہ تو لڑکے والوں کا یعنی کرائیٹیریا ہے، اور لڑکوں کا بھی وہی مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ماں اور بہنوں کا یہ کرائیٹیریا. اب جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی عورت کی دشمن ہے، تو اٹس اے فیکٹ کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے نا. اچھا، اب یہ جو مائنڈ سیٹ کے مرد پیدا ہو رہے ہیں جن کو بہت خوبصورت لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں، یا بہت ہی ایجوکیٹڈ چاہیے ہوتی ہیں، یا بہت ہی سگڑ چاہیے ہوتی ہیں، کہ کوئی آسمان سے شاید وہ ڈائی میں ڈال کے کوئی چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے آ جائے چیز. یہ جو بچے ہیں، یہ جو لڑکے ہیں، یہ بنا کون رہی ہیں؟
یہ مینوفیکچر کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ انہیں گھروں میں ہو رہے ہیں کہ انہیں گھروں میں ہو رہے ہیں جہاں پہ ایسی مائیں بہنیں ہیں جن کے اپنے دماغ ایسے ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ چیز دیکھتی ہیں. اچھا دوسری طرف لڑکی والوں کی طرف آ جائیں تو وہ بھی لڑکوں میں کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا چیز دیکھنا، اور لڑکیاں آج کل میرے خیال سے جو ینگ لاٹ ہے ہماری وہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ لڑکے جو ان کا لائف پارٹنر جو بننے والا ہے اس کے پاس کیا ہو؟ بڑا ویل سیٹلڈ ہو. ایسا ہی ہے نا؟ آپ لوگوں میں سے ہو سکتا ہے نہ ہو کسی کا، لیکن میں ان جنرل بات کر رہی ہوں نا، ہے ایسا ٹرینڈ کہ اچھا ویل سیٹلڈ ہو، کھاتا پیتا ہو، ایک گاڑی ہو بڑی سی اس کے پاس، کوئی کوٹھی چھوٹی ہو، ماں نہ ہو تو اچھا ہے، اور بہن بھی نہ ہو تو اچھا ہے، اکیلا کہیں رہتا ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، اور باہر کہیں رہتا ہو تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے. تو میرے خیال سے ایسا ہی کوئی کرائٹیریا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کتنے فیک کرائٹیریاز ہیں ہمارے. اسی لیے آج جو ڈیورس ریٹ ہے، کیونکہ جب کرائٹیریا بیس ایسی ہوگی نا، کسی چیز کی بنیاد لوز ہوگی، فیک ہوگی، وہ عمارت کبھی بھی نہیں کھڑی ہو سکتی، وہ عمارت گرے ہی گرے گی کسی نہ کسی دن. تو اور دوسرا جو اس میں ہماری جو خواتین جاتی ہوں، کہ میں تو ظاہر اسی ایج اس میں آتی ہوں گروپ میں، کہ میری ایج کی خواتین جب لڑکیاں دیکھنے جاتی ہیں گھروں میں اور وہ جناب جی ریجیکٹ کرتی ہیں کہ کوئی ایسی ہے تو اس کا ناک ٹیڑھا ہے، تو اس کا منہ اچھا نہیں ہے، اور اس کے بال چھوٹے کیوں ہیں، اور اس کا تو باپ فلاں عہدے پہ کیوں نہیں ہے، جو بھی واٹ ایور اس قسم کے جو سارے ایک فضول قسم کے جو بنائے ہوئے معیارات اسٹینڈرڈز، تو وہ جب وہاں سے اٹھ کے آتی ہیں تو ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہ ان لڑکیوں کے اوپر، اور یہ نیچے والی کلاس میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ ان لڑکیوں کے اوپر وہ کیا چھوڑ کر آئی ہیں، ان کے دلوں کو کس طرح سے ان کو کہنا چاہیے کہ وہ توڑ کر آئی ہیں. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک فزیکل قتل ہوتا ہے نا، کہ جس یعنی کہ آپ نے گولی مار دی اور فزیکلی قتل کر دیا. ایک ہوتا ہے روح کا قتل، اسپرچولی کسی کو مار دینا. ہم آج اپنے قول سے اور اپنے فعل سے، ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کتنے لوگوں کو اسپرچولی مار چکے ہیں، قتل کر چکے ہیں لٹرلی. جو ہم حرکات و سکنات کرتے ہیں، جو ہم جا کے لوگوں کے دل توڑتے ہیں، جس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، اور ہم بنتے یہ ہیں کہ ہم نے تو کچھ ایسا نہیں کیا. تو یہ بڑا ایک المیہ ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ایسا نہ کریں، لوگوں کے دلوں سے، لوگوں کی روحوں سے نہ کھیلیں. اس کا حساب دینا پڑے گا ہمیں اللہ کو. تو اسلام اس چیز کو اچھا اسلام کیا میچ بتاتا ہے؟ اسلام میں کیا کرائٹیریا ہے کہ دین کا، دیندار دیکھو، ہاں خوبصورتی بھی دیکھو عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن دینداری جو ہے نا وہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، جو کہ آج ہمارے کہیں کسی لسٹ میں نہیں ہے. تو یہ مطلب اس کو چھوڑے، دینداری یعنی شرافت، یہ ساری چیزیں دیکھنا یہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو امپرفیکٹ میچ جو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ پرفیکٹ میچ نہیں ہوتا، تو اس میں پھر آگے ہمارے حالات جو ہے وہ بتا رہے ہیں. جو ڈیورس ریٹ اس وقت پاکستان کا اوپر چڑھ رہا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ رحم کرے ہمارے حال پر. اچھا آپ لوگ اس میں کچھ اور ڈالنا چاہیں، ایڈ کرنا چاہیں؟ ایسا ہی ہے نا، جو ہماری لوور کلاس بیچاری جو بچیاں ہیں جن کے ماں باپ جہیز بھی نہیں دے سکتے، جو کئی دفعہ خوبصورت بھی بیچاری اتنی نہیں ہوتی، اور ایجوکیشن بھی ظاہر، تو آپ سوچیں کہ ان کا کیا حال ہے. وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب ایون مڈل کلاس کا بھی حال برا ہے، تو ان کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے نا. ان کی طرف تو ہم توجہ ہی نہیں دیتے کہ وہ کس کرائسس سے اور کس طرح کی وہ لوگ زندگی گزارے، ان کے والدین پہ کیا گزرتی ہے، ان بچیوں پہ کیا گزرتی ہے، اور ان بچوں پہ بھی، وہ بچے بھی ریجیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لڑکے بھی ایسے ہیں بہت سے جن کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے بغیر اس چیز کو سوچے ہوئے. اچھا اب تھوڑا سا ڈاوری کو بھی کر لیں تاکہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے سائڈ، کہ جہیز جو ہے اس کی کیا مسئلے مسائل ہیں، کہ جی ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے لڑکے کیا خواہش ہے ان کی، راتوں رات کیا بن جائیں، امیر بن جائیں فٹافٹ ایک سیکنڈ میں ہم، یہی ہے ان کی خواہش کہ ہم راتوں رات امیر بن جائے، سب کچھ لے آئے.
جو ہماری بیوی ہے وہ لا کے اور ہمارے یعنی, اور اگر نہیں بیچارے دے سکتے والدین تو پھر وہی والی بات ہے کہ جی بس اپنی بیٹی اپنے پاس رکھو. یہ ایسا ٹھیک ہے نا کہ یعنی یہ ہم نے خود دیکھا ہے اپنی مطلب فیملیز میں, ہم نے یہ چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں ابھی اس وقت میں, کہ لوگ اس چیز پر رشتہ توڑ دیتے ہیں کہ اچھا جی آپ کا اب والد صاحب گاڑی نہیں دے سکتے, موٹر سائیکل نہیں دے سکتے, فلاں چیز نہیں دے سکتے, اچھا میں تو سوری آپ سے رشتہ نہیں ہو سکتا میرا. تو یہ اتنے فیک ہمارے وہ جو بن چکے ہیں نا اسٹینڈرڈس, کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جو ہے اپنی بیٹی سے کون پیار کر سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا, ہم میں سے کوئی کلیم کر ہی نہیں سکتا. آپ نے اپنی بیٹی کو کیا دیا تھا؟ کچھ بھی نہیں دیا تھا, ٹھیک ہے, حالانکہ کتنی پیاری بیٹی تھی. اس لیے کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تو پھر ابھی تو دیا نہیں تھا, تو بھی ہم نے پتہ نہیں کہاں سے گھما پھرا کے نکال لیا ہوا ہے کہ نہیں دیا تھا, ٹھیک ہے, بنا لیا خود سے. تو ہم اتنا دینا شروع ہو گئے ہیں. چلیں دے بھی دیں تو اس کا جو دکھاوا اور جو وہ تو ہم انشاءاللہ آگے کریں گے اگلے نیکسٹ اس میں. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں جس نے اس بات کو سمجھ لیں کہ جس نے اپنی بیٹی دے دی اس سے آپ اور کیا مانگتے ہیں؟ جس نے اپنے دل کا ٹکڑا نکال کے, بیٹی سے زیادہ قیمتی چیز کسی کے پاس اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اپنی بیٹی آپ کے سپرد کر رہا ہے تو اس سے زیادہ وہ اور آپ کو کیا دے؟ اس سے اوپر مانگ ہی نہیں سکتا انسان, کچھ منہ ہی نہیں کھول سکتا. تو ہم کیسے منہ کھول لیتے ہیں, یہ لوگ کیسے لوگوں کے دل توڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بچوں آپ لوگوں نے کچھ ہے اس میں کہنا ہو تو ضرور کہیں, پھر ہم اپنا مکمل کرتے ہیں آج کا سیشن. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو پرفیکٹ میچ کی آپ نے بات کی تھی, I'm sorry اس ٹائم میں تھوڑا بزی ہو گئی تھی اس لیے میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکی. تو اس کے اندر یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا دین جو ہے پرائیورٹی ہونی چاہیے, تو دین کا مطلب ہے کہ کیریکٹر بھی, ہم کیریکٹر کو بھی بالکل کنسیڈر کر سکتے ہیں نا ایز پارٹ آف دین. تو بالکل, یہی میں نے کہا نا, شرافت, کریکٹر, وہ ایک چیز ہے جو جی وہ ایک چیز ہے جو کہ ایور لاسٹنگ ہے. مطلب پیسہ بھی آج ہے کل نہیں ہے, شکل و صورت بھی آج ہے کل نہیں ہے, مگر کیریکٹر ایک ایسی چیز ہے جو کہ رہتی ہے. اگر کسی میں کیریکٹر ہے تو وہ پوری زندگی رہے گا, تو وہ سب سے زیادہ بالکل امپورٹنٹ ہے اسی لیے. اور دوسری بات ایج کی بات جہاں آتی ہے اس میں یہ میں کہوں گی, جیسے آپ نے کہا نا کہ لڑکے یہ چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں, ان دس کیس کہ ان کو ڈاوری مل جائے, تو اسی طرح لڑکیوں کی بھی آج کل بہت زیادہ پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایکسٹریملی ویل سیٹلڈ, مطلب فائنینشلی وہ بندہ بہت ویل آف ہو, سب کچھ ہو, گاڑی, گھر, ایوری تھنگ, کہ ویکیشنز بھی ہمیں کرائے اور سب کچھ, اس طرح کے بندے سے شادی کرنی ہے. تو یہ پرائیورٹی بھی غلط ہے, بیکاز اس میں یہ ہے کہ آپ ایک اسٹرگلنگ بندے کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں شادی, اور آپ خود بھی اسٹرگل کریں, اور لڑکیاں آج کل ویل ایجوکیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, آپ بھی کام کریں وہ بھی کام کریں, اور آپ دونوں مل کے اپنی لائف کو سیٹل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, مطلب وہ ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی ہمیں عادت ہے نا کہ بس فوراً مل جائے ایک چیز, تو یہ کہ اسٹرگل نہیں کرنی بس. بالکل, یہ فیکٹر ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے, ہمارے نوجوان نسل سے نکل چکا ہے, اسٹرگل کرنے کا, کمپرومائز کرنے کا. یہی زندگی تو نام ہی انہی چیزوں کا, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس جیسے کے ابھی ہم اندر نے جو آپ آیات کی پڑھ لی, کمپینین شپ بنتی ہے نا, وہ پھر جی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ کو سب کچھ مل گیا ایک پلیٹ میں, تو پھر وہ تو کمپینین شپ نہ ہوئی, تو پھر آپ انجوائے کر رہے ہو. صرف کمپینین شپ تو یہی ہے کہ آپ نے اکٹھے اسٹرگل کیا, مشکل وقت بھی دیکھا ہے, اچھا وقت بھی دیکھا ہے, اور پھر یہ بات ہے اس کے اندر کہ پھر اگر آپ کی یہ سوچ ہو کہ ٹھیک ہے میرے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی امیر ویل سیٹلڈ بندہ ہوگا, تو پھر آپ جلدی بھی شادی کر سکتے ہیں, ادروائز دین یو ہیو ٹو ویٹ. بالکل, اور یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے یہی بات کہ بس کہ جو ہے ہم نے شادی جلدی نہیں کرنی, کیونکہ ہم نے لائف انجوائے کرنی ہے, تو آپ جلدی شادی کر کے بھی انجوائے بھی کر لیتے ہیں لائف. اس کے لیے آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ بالکل ہونا چاہیے, ایک اچھا پارٹنر. بالکل بالکل, بلکہ انفیکٹ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اگر آپ کو اچھا پارٹنر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور آپ کی نیت صاف ہو, یہی جیسے ہم نے فیک جو معیارات ہمارے بنے ہوئے ہیں یہ نہ ہو, جو ہم نے بنا لیے ہوئے ہیں اور ان پہ رشتے ہو رہے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ آپ انجوائے ہی شادی کے بعد کرتے ہیں. آپ کی اصل انجوائمنٹ ہی یہی تو ہوتا ہے کہ آپ نے مشکل حالات بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں, آپ اچھے حالات بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں,
یہ تو نہیں ہے کہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے آپ کو ایک وہ دے دے, جو آپ کے وہ ڈریم لینڈ تھا جو آپ کے, وہ آپ کو مل جائے اور بس اس میں آپ تھوڑے دن بڑے خوش ہوں اور اس کے بعد پھر بس آپ کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہمارے بچوں. اصل مسئلہ وہی ہے کہ اتنا ایکسپوجر ہے, اتنا گلیمر ہے, کہ اتنا گلیمرائز کر دیا ہر چیز کو, دکھا دیا ہے کہ جی بچے بس یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بس وہ ہاتھ لگائیں تو سونا, کہ ہمیں یہ سب کچھ ایسے ہی مل جائے ایک دم سے. تو اس کو جو ایک دم سے چیز ملتی ہے نا بیٹے, اس کی تو خوشی کوئی نہیں ہوتی, اس کی تو اچیومنٹ کا احساس ہی نہیں ہوتا. اچیومنٹ کا تو احساس ہی تب ہوتا ہے جو چیز آپ کو اسٹرگل کر کے ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جب آپ شادی کے بعد جب آپ اسٹرگل کر کے ایک ایک چیز بناتے ہو نا اپنے بچوں کی کا جو فیوچر اور یہ سب چیزیں, تو آپ پھر آپ کو ایک اچیومنٹ کا احساس بھی ہوتا ہے. ادروائز تو پھر سب کچھ جیسے یہ ہے, اگر اسی پہ ہم رہیں گے تو پھر ہمارے ایسے ہی فیک معیارات رہیں گے. تو اس ریلیشن شپ کو جو خوبصورت ترین ہے رشتہ, یہ جو پہلا رشتہ تھا اللہ تعالیٰ نے بنایا اس دنیا میں, کہنا چاہیے جو پہلا رشتہ وہ آدم اور حوا کا, میاں بیوی کا, شوہر بیوی کا رشتہ, یعنی اس سے خوبصورت رشتہ کوئی بھی نہیں ہے. اور اس کو یہی ہے کہ پھر ایسے سمجھیں کہ کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل میں اور ہر خوشی اور غم میں کا ساتھ, صرف خوشی خوشی کا ٹائم نہیں کہ بس وہ اس میں ہے تو ساتھ ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں تکلیف ہے تو بس پھر ہم ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معیارات کو اپنے دین کے حساب سے لے کے آئیں, جو کہ ایک بہت براڈ مائنڈیڈ دین ہے. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا, آپ پڑھیں صحابیات کے حالات, صحابہ کرام کے حالات, آپ کو پتہ چلے گا کیسی سوسائٹی تھی. ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے. ہم لوگ کنزرویٹو ہیں, ہم ان کو کنزرویٹو کہتے ہیں, ہم لوگ کنزرویٹو ہیں ایکچولی. تو وہ تو بہت براڈ مائنڈیڈ تھے. ٹھیک ہے, چلیے جی بیٹے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.